صدارتی الیکشن کے لیے آصف زرداری کے کاغذات منظور۔ سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کے صدارتی امیدوار کے لیے کاغذات نامزدگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے تھے، جنہیں جانچ پڑتال کے بعد منظور کر لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر صدارتی انتخابات کے ریٹرننگ افسر ہیں، انہوں نے سکروٹنی کے بعد سابق صدر کے کاغذات منظور کیے۔ پی پی رہنما فاروق ایچ نائک نے بتایا کہ آصف زرداری کے کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا اور ان کے بطور صدارتی امیدوار کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے محمود اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزد کیا گیا تھا۔ ذاتیات کی بات ہوگی تو بات بہت دور تک جائے گی۔ اسپیکر ایاز ہادی کی سربراہی میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلاول بھٹو نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج صبح پتہ چلا کہ محمود اچکزئی کے گھر کوئی چھاپا پڑا ہے، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ محمود اچکزئی صدارتی امیدوار ہیں۔ اس پر ایاز صادق نے کہا کہ مجھے اس معاملے کی کوئی اطلاع نہیں۔ اس دوران محمود اچکزئی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نہ میں نے کوئی جذباتی تقریر کرنی ہے، نہ کسی کو بے عزت کرنا ہے۔ ہمارا گھر پر 15 سال سے لڑائی ٹھونس دی ہے، ہمارے 200 افراد مرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک ایک جماعت سے نہیں چلے گا، ملک کو بحران سے نکالنا ہے تو آئیے مل کر بیٹھیں۔ اس پارلیمنٹ میں جاسوسی اداروں کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اس دوران سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار تھا، کل میری تقریر بار بار روکی گئی، شہباز شریف کی تقریر نہیں روکی گئی، کیا وہ آسمان سے اترے تھے کہ ان کی تقریر نہیں کاٹی گئی؟ اس پر میں تحریک استحقاق پیش کرتا ہوں۔ آئی ایم ایف کا دواؤں اور پیٹرولیم مصنوعات سمیت متعدد اشیاء پر 18% جی ایس ٹی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے ایف بی آر کو کئی درجن اشیاء کو جنرل سیلز ٹیکس کی 18% کی معیاری شرح میں لانے کی سفارش کی ہے، جن میں غیر پروسیس شدہ خوراک، اسٹیشنری اشیاء، ادویات، پی او ایل مصنوعات اور دیگر شامل ہیں۔ آئی ایم ایف نے اندازہ لگایا کہ جی ایس ٹی کی شرحوں کو معقول بنانے سے مجموعی ملکی پیداوار کا 1.3% محصول حاصل ہو سکتا ہے، جو قومی خزانے میں 1300 ارب روپے کی برابر ہے۔ تاہم آئی ایم ایف نے اپنا اندازہ نہیں لگایا کہ اگر بالواسطہ ٹیکس میں اضافے کے ذریعے جی ایس ٹی کا اتنا سخت اقدام نافذ کیا گیا تو آنے والے مہینوں اور سالوں میں اس سے مہنگائی سے متاثرہ عوام کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ آئی ایم ایف کی سفارشات میں 5ویں شیڈول کو ختم کرنے، 6 شیڈول کی چھوٹ ختم کرنے اور سیلز ٹیکس کے 8ویں شیڈول کے تحت ٹیکس کی کم کردہ شرح کو ختم کرنے پر روشنی ڈالی گئی۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے گالم گلوچ نہیں، بات چیت کرنی ہوگی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ انگریزی کہاوت ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ میں اپنے خاندان کا تیسری نسل کا نمائندہ ہوں جو اس ایوان میں منتخب ہوا ہوں۔ اس بلڈنگ میں داخل ہوں تو فاؤنڈیشن سٹون پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام کنندہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مدر آف انسٹیٹیوشن ہے۔ اس جمہوری ادارے کو طاقتور بنا کر ہم اپنے آپ کو اور پاکستان کی عوام کو مضبوط بنائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ادارے کو کمزور کر کے ہم نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ جمہوریت کو کمزور کریں گے۔ وہ ہمارے بزرگ جو 6 دفعہ اس ایوان میں آ چکے ہیں وہ اچھی روایتیں پیدا کریں، ایسی روایات کی آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں، جب اگلے ممبرز آئیں تو وہ ہمیں دعائیں دیں نہ کہ گالیاں۔